پھر 12 ربیع الاول آئی، سن 11 ہجری، سوموار کا دن، چاشت کے بعد اور زوال اور ظہر سے پہلے کا وقت، میرے آقا محمد عربی علالت اور بیماری کے عالم میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں بخار اور حدت کی کیفیت میں سرہانے پانی کے 2 پیالے رکھے ہوئے، ان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی سینے پہ لگاتے ہیں، ہاتھ گیلے کرتے ہیں، کبھی پیشانی پہ لگاتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں بخار اور بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں، 17 نمازیں گزر گئیں، مسجد تشریف نہیں لے جا سکے۔ میرے سرتاج کے مصلے پر صدیق کھڑے ہو کر، میرے باپ میرے والد کھڑے ہو کر امت کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول آئی، چاشت کے بعد بخار میں تیزی آ گئی۔ اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک کرتا ہوا عیادت اور بیمار پرسی کے لیے آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چاہت اور طلب کی نظر سے مسواک کو دیکھا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئی، میرے آقا کو مسواک کی حاجت ہو رہی ہے، مسواک کی طلب ہو رہی ہے۔ ہیں پشاور والوں، مسواک کھانے والوں، وہ وفات سے پہلے بھی مسواک کرتے ہیں، ہم نماز سے پہلے بھی نہیں کرتے۔ سگریٹ پی کر نسوار منہ میں رکھ کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، ہر نماز سے پہلے مسواک فرماتے اللہ کے رسول، ہر نماز سے پہلے، دانت ایسے اجلے چمکدار، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں کمرے میں تھی، اندھیرا تھا، اچانک میرے سرتاج کمرے میں تشریف لائے، مسکرائے، چمکتے ہوئے دانتوں سے اتنی روشنی پھوٹی کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ دانت صاف ہے نا جی، یہ عجمی تصور کہ بابا جتنا گندا ہو، جتنا ننگا ہو، وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ طہارت و نفاست میرے آقا نے سکھائی، سنت ہے طہارت و نفاست۔ وفات سے پہلے مسواک کو دیکھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئی، مسواک کی حاجت ہو رہی ہے، مسواک کی طلب ہے۔ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لیا، جس طرف سے وہ کر رہا تھا وہاں سے کاٹا، اور پھر دھو کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بخار ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، علالت ہے، اپنے دانتوں سے چبا کر نرم نہیں کر سکتا تو اپنے دہن سے چبا کر دے دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے مسواک اپنے دہن میں چبایا، نرم کیا، اور پھر دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھی،
اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، عائشہ دھو نہیں، یہ مسواک اپنے دہن کا چبایا ہوا مسواک مجھے ایسے ہی دے دے، میں اس کو اسی طرح استعمال کر کے قیامت تک کے لیے تیری عظمت پر مہر لگانا چاہتا ہوں۔ سیدہ فرمایا کرتی تھی یہ بھی میرا اعزاز ہے، یہ بھی میری پہچان ہے، یہ بھی میری شان ہے کہ شکم نبوت میں جانے والی آخری غذا میرا لعاب تھا۔ یاد رکھیں گے آخری عمل دنیا میں، آخری عمل کیا تھا؟ مسواک، اور آخری غذا لعاب عائشہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں سوار کے دن 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں سرہانے پانی کے 2 پیالے رکھے، بخاری بیماری اور علالت کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں، مسواک کی طلب ہوئی، سیدہ نے دہن میں چبایا، نرم کیا، اپنے سرتاج کو مسواک دے دیا۔ سیدہ فرماتی ہیں اتنے میں سراپائے اقدس پر وہ اثرات ظاہر ہوئے، میں سمجھ گئی کہ وہی نازل ہونے والی ہے، روح الامین آ گئے ہیں۔ جناب جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول عرش بری سے آپ پر اور آپ کی عائشہ پر خدا کا سلام لایا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں، اور کیا؟ ایک پیغام لایا ہوں۔ باہر عائشہ کے حجرے کے دروازے پر اسرائیل اجازت کا منتظر ہے، آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آئے گا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کا پروٹوکول ہے، پیغمبر یہ آپ کا سٹیٹس ہے کہ موت بھی پوچھ کر آ رہی ہے، وفات بھی پوچھ کر آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ جناب اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول مجھے حکم یہ ملا ہے کہ پیغمبر سے پوچھ لینا، اگر دنیا اچھی لگتی ہے، رہنا چاہتے ہو تو جتنا چاہو رہو۔ مقام دیکھیے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اگر دنیا اچھی لگتی ہے، رہنا چاہتے ہیں تو جتنا چاہے رہیں، اور اگر اللہ پیغام دے رہے ہیں اگر میرے جوار رحمت میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، میں منتظر ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، خدا بندہ تیری جوار رحمت میں جانا چاہتا ہوں، دنیا میں میرا مشن اور میرا کام پورا ہو گیا، مقاصد نبوت تکمیل پا گئے، کام پورا ہو گیا، رہنے کو جی نہیں چاہتا، جانا چاہتا ہوں۔ جناب اسرائیل سرہانے آئے، بہت چھانٹ چھانٹ کر الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں، عنوان اس پوائنٹ پر آ گیا ہے کہ جہاں ذرا سی لفظوں کی لغزش بے ادبی ہے۔ جناب اسرائیل سرہانے آئے اور کہنے لگے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سر اقدس میری گود میں تھا، اچانک سر وزنی ہو گیا، سر اقدس بھاری ہو گیا، میں جان گئی وہ لمحہ طاری ہو گیا۔ میرے سرتاج مجھے چھوڑ کر چلے گئے، دنیا چھوڑ گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو خبر ہوئی، جلدی جلدی تشریف لائیں اور آ کر کہنے لگی یا ابتا اجاب رب دا وجنت الفردوس مأوا وإلى جبريل ننعا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ یہ تو فاطمہ الزہرا کا تاثر ہے، باہر علی کا تاثر بھی سن لیجئے۔ جناب علی المرتضیٰ کہہ رہے تھے میرے محبوب آپ کی جدائی نے مجھ پر کتنا غم ڈھایا ہے، کوئی میرے دل میں تو جھانک کر دیکھے۔ آج علی کا دل کرتا ہے آنکھوں سے اتنے اشک بہاؤں، اتنا روؤں کہ آج علی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ کو غسل دے ڈالے۔ فاروق اعظم تو ہوش کھو بیٹھے تھے، برہنہ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے کہ جس کی زبان پر آیا سر اڑا دوں گا۔ کہ اکبر تشریف لائے، صدیق اکبر تشریف لائے، حجرہ عائشہ میں قدم رکھا، اپنے محبوب کے سینے پہ سر رکھا، اتنا روئے کہ گریباں تر ہو گیا اور فرمایا طبت حیا و میتا، وا نبیا وا صفیہ وا خلیلا، طبت حیا و میتا، وا میرے خلیل، وا میرے نبی، وا میرے دوست۔ آپ کی تو ولادت بھی خوشبودار، آپ کی وفات بھی خوشبودار۔